نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارین فاتقوا اللہ وأطیعون، اور مضبوط محل بناتے ہو اس امید پر کہ تم ہمیشہ رہو گے، اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو بڑی بے دردی سے پکڑتے ہو، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ گزشتہ کل بھی آپ نے سماعت کیا تھا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کی جو برائیاں تھیں وہ آپ نے کھول کر ان کے سامنے بیان کی۔ کل بھی آپ نے سماعت کیا تھا، اور آگے آج مزید آپ نے اپنی قوم سے جو کلام کیا اور ان کے جو معمولات تھے اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اس امید پر مضبوط محل بناتے ہو کہ تم ہمیشہ رہو گے اور کبھی مرو گے نہیں، اور جب کسی پر گرفت کرتے ہو تو بے دردی کے ساتھ تلوار سے قتل کر کے در مار مار کر انتہائی بے رحمی کے ساتھ گرفت کرتے ہو، تو تم اللہ کے عذاب سے ڈرو اور ان کاموں کو چھوڑ دو کہ جو تم کرتے ہو، اور میں تمہیں اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے اور عدل و انصاف وغیرہ کی دعوت دے رہا ہوں کہ اس میں میری تم اطاعت کرو۔ آپ دیکھیے کہ یہ قوم کیسی قوم تھی، یہ دنیا پرست قوم تھی، اور ایسی دنیا پرست قوم کہ ان کے کردار کو اگر آپ دیکھیں تو ان کا کردار کا آئینہ کھول کر اللہ رب العالمین نے بتایا کہ وہ کس معاشرے میں رہتے ہوئے کس طرح کی زندگی گزارتے تھے، کہ ایک طرف تو ان کی دریا دلی کا یہ حال تھا کہ اگر خرچ کرنے پر آتے تو بے دریغ خرچ کرتے، لیکن کس پر خرچ کرتے؟ تو یہ صرف مضبوط محلات، مکانات اور شاندار حویلیاں بنانے پر خرچ کرتے، اور اس نیت سے خرچ کرتے کہ اتنے مضبوط مکان کہ ہمیشہ ہم نے اس میں رہنا ہے اور کبھی ہم مریں گے نہیں، اور وہ موت کو فراموش کر چکے تھے، اور وہ یہ سمجھتے ہی نہیں تھے کہ ہمیں کبھی موت آئے گی، نہ انہیں آخرت کا تصور تھا۔ آج بھی دیکھ لیجئے ایسے کئی لوگ ہیں کہ جنہیں یہی ہے کہ بس بناتے رہو دنیا میں شاندار محلات۔ اگر ہم آج کے پس منظر میں بھی 75 سال سے جو ہم دیکھیں، جو ہمارے اوپر مسلط ہیں، تو ان کا بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی دنیا پرست ایسے نظر آتے ہیں کہ بس سارا لوٹ لو، اور جتنا لوٹ سکتے ہیں بس وہ لوٹ کر، اور آنے والے سالوں میں 5 سالوں میں وہ لوٹنے کی پلاننگ کرتے رہتے ہیں، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی سیٹ ہو یا بڑی سے بڑی سیٹ۔ ایسے ہی اس قوم کا حال تھا، اور فرمایا کہ ایک طرف تو ان کی دریا دلی یہ تھی، اور فرمایا دوسری طرف ان کی سنگ دلی، یہ دنیا پرست، یعنی مومن کا یہ حال نہیں ہوتا، یہ دنیا پرست یہ لوگ ایسے تھے کہ ان کی دوسری طرف سنگ دلی کا عالم یہ تھا کہ اگر ان کی زد میں کوئی آ جاتا تو فرمایا کہ وہ بچ نہیں سکتا تھا، کہ وہ نہ اپنا ان سے محفوظ تھا نہ بیگانہ۔ فرمایا کہ اگر کسی سے کوئی ناپسندیدہ حرکت سرزد ہو گئی تو فرمایا کہ اسی معاشرے کے رہنے والے انہی کے بھائی ہوتے تھے، لیکن یہ اتنے خون خوار بھیڑیے بن جاتے تھے کہ پھر وہ بھیڑیے کی طرح پھر اس پر ٹوٹ پڑتے، اور فرمایا کہ ان کی طبیعتوں میں اتنا آتشی مزاج، یعنی وہ آگ والا مزاج ان کے اندر تھا، اور فرمایا طبیعتوں میں انتقام کا اتنا شدید جذبہ تھا، اللہ اکبر، کہ قرآن بتاتا ہے گویا رحم و کرم، عفو و درگزر کا کبھی انہوں نے نام بھی نہ سنا ہو، ایسی ان کی طبیعت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کے بارے میں بتایا کہ یہ دنیا پرست قوم ایسی قوم تھی، اور یہ وہ کام یہ کیا کرتے تھے۔ آپ نے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور فرمایا کہ جو کام تم کرتے ہو یہ دونوں کام تم چھوڑ دو، اور میں تمہیں اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے اور عدل و انصاف وغیرہ کی دعوت دے رہا ہوں، اس میں میری اطاعت کرو۔ یاد رکھیے گا، یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ قوم عاد کی خواہش یہ ہوا کرتی تھی کہ دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے اور مضبوط مکانات ہی بنانے کی فکر میں رہنا، کہ جو اللہ نے دیا ہے اس کی ناشکری کرتے رہنا۔ تو یاد رکھیے گا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام
رہائشی مکانات کو پرتکلف بنانے سے حضور ناپسند کیا کرتے تھے کہ رہنا ہے انسان رہے لیکن گھر کو اتنا پرتکلف، جیسے بعض ہوتے ہیں کہ اگر انہیں دے دے تو ویسے بھی ہم نے سننے والے اس کو سنا کہ اگر ایک ایک ٹائل بھی اگر باتھ روم کا، کہ واش روم جس میں انسان قضائے حاجت کرنے کے لیے جاتا ہے تو انسان اس واش روم پر بھی اتنا بے دریغ خرچ کرتا ہے کہ بتانے والے یہ بھی بتاتے ہیں کہ لوگ واش روم بنوانے کے لیے ٹائل بھی سری لنکا کا پتہ نہیں کہاں کہاں سے باہر ممالک سے منگواتے ہیں، اور وہاں جہاں انسان صرف اپنی حاجت پوری کر کے فوراً نکل جاتا ہے، تو ایسے لوگ بھی یہ صرف پیسے کا نشہ اور صرف اس میں رہنے والے ہماری واہ واہ ہو جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مومن کو زندگی گزارنے کے لیے کیا فرماتے ہیں، حدیث پاک سنی، بخاری شریف میں حدیث پاک آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابن عمر آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے پکڑا اور حضور نے ارشاد فرمایا، فاروق اعظم کے بیٹے کو فرماتے ہیں مجھے حضور نے پکڑا اور ایک دن مجھ سے فرمایا کہ دنیا میں زندگی اس طرح بسر کرو گویا کہ غریب الوطن ہو، یا ہے تم راہ مسافر ہو، یا پھر اپنے آپ کو اصحاب قبور میں سے شمار کرو، یعنی تینوں میں سے یہ رہو گے کہ میں تو ایک غریب الوطن ہوں، اور حقیقت یہی ہے کہ ہم ایک وطن میں ہیں، دوسرے وطن میں ہماری زندگی کی سانس ختم ہوگی، دوسرے وطن میں چلے جائیں گے اور وہ قبر والا وطن ہے اور اسی میں رہنا ہے، یا پھر ایک مسافر جس طرح رہتا ہے کہ مسافر کو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میں ابھی تک اپنی منزل پر نہیں پہنچا، تو پھر مسافر کہیں پر دل نہیں لگاتا۔ اسی طرح حضور نے فرمایا تیسرے نمبر پر یا تو اس طرح سوچ لو، یا تیسرے نمبر پر حضور نے کہا کہ جیسے قبر والے ہوتے ہیں، اب قبر والے کیا چاہتے ہیں، قبر والوں کو مکانات نہیں چاہیے، قبر والوں کو اعمال چاہیے، قبر میں رہنے والوں کو اب نیکیوں کی ضرورت ہے۔ قبر میں سونے والے آج اگر کوئی ان سے پوچھے تو وہ کہیں گے کہ کاش ہمیں نماز پڑھنے کے لیے اب ہمیں موقع مل جائے۔ کوئی قبر والوں سے جا کر پوچھے، وہ خاموش بستی جس کو قبرستان کہتے ہیں وہاں جا کر انسان ان سے پوچھے تو وہ کہیں گے ہمیں کچھ دنیا کا نہیں چاہیے، ہمیں صرف اللہ کی رضا اور اس کی رضا اور جنت چاہیے، اس کے محبوب چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو اسی لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ہمیں بات بتا دی، اور بھی بے شمار احادیث مبارکہ ہیں کہ جس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چیزیں پسند نہیں کی کہ دنیا میں انسان رہے لیکن جتنی ضرورت ہے صرف انہی چیزوں میں پیسہ نہ لگا دے اور انہی چیزوں میں نہ کھو جائے کہ ایک مکان سے دوسرا مکان، دوسرے سے تیسرا، بس اسی میں زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی مرنے کے وقت قبرستان میں بھی یہی باتیں چلتی ہیں کہ اب یہ مر گیا تو اس کی کب جلدی سے وراثت تقسیم ہو جائے، وہی گھر والے وہی سارا لوٹنے کے لیے، سب وراثت کے لیے سب کو چاہیے ہوتا ہے، مال، یہ محبت ہو جاتی ہے۔ تو اس سے محبت میں انسان اتنا نہ اندھا ہو جائے، اللہ ہمیں ایسے دنیا کی محبت ہمارے دل سے اتنی نہ ہو کہ ہم دنیا میں کھو جائیں، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا، حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو اور مزید چیزوں کی طرف رغبت دلائی تاکہ وہ ایمان لے کر آئیں، اور دیکھیے اللہ کی نعمت یاد دلا رہے، فرمایا وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اور اس سے ڈرو کہ جس نے تمہاری ان چیزوں سے مدد کی جو تمہیں معلوم ہے، اس نے جانوروں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کی اور باغوں اور چشموں سے، بے شک مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو مزید اللہ سے ڈرایا، فرمایا اس سے ڈرو کہ جس نے تمہاری نعمتوں سے مدد کی۔ اب وہ تم جانتے ہو کہ کون کون سی نعمت۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو جیسے میں نے کل بھی بتایا کہ صحت اور قوت کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے اللہ نے، فن کے لحاظ سے انہیں کیا کیا نعمتیں نہیں دی تھی، تو وہ ساری نعمتیں آپ نے فرمایا تم جانتے ہو جن نعمتوں کو جو تمہیں اللہ نے دی، فرمایا کہ اس سے تمہاری مدد کی تو اس سے ڈرو۔ فرمایا کہ ان جانوروں کو دیکھو جو اللہ نے ان جانوروں سے تمہاری مدد کی، بیٹے تمہیں دیے، بیٹوں کے ذریعے تمہاری مدد کی، یہ باغات اللہ نے دیے، یہ چشمے کے پانی، وہ جو چشمے ٹھنڈے ٹھنڈے میٹھے پانی
جو چشموں سے بہہ رہے ہیں یہ بھی اللہ نے تمہیں دیے، ان نعمتوں کو دیکھتے ہوئے اس سے ڈرو۔ فرمایا کہ اگر تم میری نافرمانی کر کے اور ان نعمتوں کو جو میں نے تمہیں بتایا کہ ان کی ناشکری کر کے تم نے اگر کی اور میری نافرمانی کی تو آپ نے ٹوک ٹوک اپنی قوم کو بتا دیا، تو پھر سن لو میری طرف سے، بے شک مجھے تمہارے اوپر ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ اب قوم کتنی ڈھیٹ تھی، اب سنیے آگے سے کیا جواب دیا، کہ کوئی نصیحت کارآمد نہیں ہے۔ آگے سے اللہ کے نبی کو کیا جواب دیتی ہے، فرمایا قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین۔ قوم نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا ہمارے اوپر برابر ہے، آپ ہمیں نصیحت کریں یا آپ نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہو، آپ کریں یا نہ کریں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کرتے رہیں یا نہ کریں ہم ویسے کے ویسے رہیں گے۔ اللہ اکبر، دونوں چیزیں ہمارے لیے برابر ہیں، ہم نہ آپ کی بات مانیں گے نہ آپ کی دعوت قبول کریں گے۔ تو اس آیت سے علماء کہتے ہیں اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نصیحت مومن قبول کرتا ہے اور نصیحت قبول نہ کرنا یہ کافر کا عمل ہے۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنا بھی جائزہ ہمیشہ لیتے رہنا چاہیے، کیا ہم اللہ کا قرآن سنتے ہیں یا حدیث ہم سنتے ہیں، کیا ہمارے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ میرا رب اللہ رب العالمین قرآن حکیم میں سورۃ توبہ میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون۔ کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ انہیں ہر سال ایک یا دو مرتبہ آزمایا جاتا ہے، پھر بھی وہ نہ توبہ کرتے ہیں نہ ہی نصیحت مانتے ہیں؟ یعنی ہر سال 2 مرتبہ آزمایا جاتا ہے یا 1 مرتبہ، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے اور نصیحت نہیں مانتے۔ آپ دیکھ لیجئے ہماری قوم کا حال۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب۔ وہ آدمی جو یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، تو کیا وہ اس جیسا ہے جو اندھا ہے؟ صرف عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں، یعنی عقل اللہ نے جن کو دی اور عقل کو کام میں لاتے ہیں، تو فرمائے یہی لوگ وہ نصیحت کو مانتے ہیں۔ اور عقل والے ہیں کون؟ تو یہ میں آپ کو پیچھے بھی بتا چکا تھا کہ رحمان کے بندے ہی عقل والے ہیں، کہ جو قرآن سنتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کی تعریف پیچھے کیا کی تھی کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور وہ لوگ کہ جب انہیں ان کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے۔ اللہ اکبر، اگر آج نصیحت قبول کرنے کے حوالے سے میں اور آپ اور ہمارے گھر والوں کی حالت اور معاشرے والے کی اگر ہم حالت دیکھتے ہیں تو ہماری سب کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ اگر کسی کو سمجھایا جائے تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اگر سمجھانے والا، اب علماء نے بتایا کیسا ہمارا معاشرہ ہو رہا ہے کہ اگر سمجھانے والا مرتبے میں اپنے سے کم ہو تو جسے سمجھا رہا ہے تو وہ اپنی بات پر اڑ جاتا ہے اور دوسرے کی بات ماننا اپنے لیے توہین سمجھتا ہے، یعنی وہ قرآن و حدیث کو نہیں دیکھتا، وہ اس کی عمر اور اس کے مرتبے کو دیکھ رہا ہے اور اپنی عمر کو دیکھ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے نصیحت کرے گا، تو اس کو اپنی توہین سمجھتا ہے اور اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیتا ہے۔ یہی وجہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو چھوٹے خاندان والے اگر کسی بڑے خاندان والے کو سمجھا دیں تو وہ بھی نہیں سمجھا سکتے۔ عام آدمی کسی چودھری کو نہیں سمجھا سکتا، غریب شخص کسی مالدار آدمی کو نہیں سمجھا سکتا، عوام کسی دنیاوی منصب والے کسی جج کو، ایم پی اے ہو یا کوئی بھی ہو، عوام نہیں سمجھا سکتی۔ اگر جس دن یہ کام ہو گیا اس دن یہ سارے کے سارے سیدھے ہو جائیں گے۔ جس دن سمجھانا عوام کو آ گیا اس دن سارے کے سارے سیدھے ہو جائیں گے۔ اسی طرح مسجدوں میں بھی یہی حال ہے کہ اگر کوئی کم عمر کا ہو تو جو بڑی عمر کے شخص ہوتے ہیں تو وہ جس طرح رمضان میں ہم دیکھنے کو ملتا ہے، اگر مسئلہ نہیں پتہ وہ کوئی جس کو مسئلہ پتہ ہے وہ بتا دے، نہیں ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیوں اس نے چھوٹے نے سمجھا دیا۔ تو یہ وہ باتیں ہیں کہ اگر کوئی اس کو یہ سمجھتا ہے کہ اس نے ہمیں کیوں سمجھایا، ایک تو میں مانوں گا نہیں اور
اپنی توہین اپنی انا کا مسئلہ بنا لے تو پھر یاد رکھیے کہ ایک تو پھر وہ سامنے والے کے گلے پڑتا ہے اور مانتا بھی نہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. پھر ان کو کون سمجھا سکتا ہے؟ تو اس آیت سے یعنی یہ آیت ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دے گی کہ اگر کوئی نصیحت نہیں لینا چاہتا اور سامنے والے سے لڑ پڑتا ہے اور اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیتا ہے، اگر صحیح بات نہیں قبول کرنے والا، تو یہ ان منافق کی نشانی ہے جن کے لیے اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ، کہ جب ان سے کہا جائے اللہ سے ڈرو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ. تو پھر اس کی جو ضد اور اس کی جو انا ہوتی ہے، قرآن کہتا ہے وہ مزید اس کو گناہ پر ابھارتی ہے. تو فرمایا نہیں مانتا تو نہ مانے. فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ. تو فرمایا ایسے کو پھر جہنم ہی کافی ہے اور وہ ضرور بہت برا ٹھکانہ ہے. مسلمان کو تو نہ منافق والی روش ہونی چاہیے نہ مشرک والی ہونی چاہیے. منافق اور مشرک کی روش کیا ہے یہ بھی قرآن بتاتا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. اور قرآن کہتا ہے کہ اے مومنو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا کہ جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آگے یہ 2-3 آیات ہیں، کل یہ ختم ہوگی اور پھر کل اگلے نبی کا ذکر اللہ رب العالمین اپنے محبوب سے فرمائے گا. اللہ رب العالمین قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا اے رب کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرما. کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما. اے اللہ ہم تیرا قرآن سیکھنے کے لیے یہاں جمع ہوتے ہیں. یا اللہ یہ قرآن ہمیں نصیحت جو کرتا ہے اللہ اس نصیحت کو ماننے والا عمل کرنے والا بنا دے. اللہ ہمیں باعمل بنا دے. یا اللہ ہمارے دلوں کو نرمی دے دے، ہمارے دلوں کی سختی دور کر دے. ہمارے اندر جتنی برائیاں ظاہر میں باطن میں ہیں اللہ دور فرما دے. ہمیں قرآن حکیم کے نور کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ہر قسم کی منافقت، ہر قسم کی برائی جو باطنی امراض ہیں یا اللہ جو دل کو کالا کر دیتے ہیں مزید سخت کر دیتے ہیں، اللہ ہم دلوں کی سختی سے تیری پناہ مانگتے ہیں. اللہ ہمارے دلوں کو نرمی عطا فرما، ہمارے دل کے کالے پن کو دور کر دے. اپنے اور اپنے حبیب کے نور کے صدقے میں، قرآن کے نور کے صدقے میں اللہ ہمارے ظاہر باطن کو منور کر دے. قرآن حکیم کا فیضان عطا کر دے. یا اللہ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما. یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ جس کے دل میں جو مراد ہو پوری فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ.